السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کے مسائل کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اس میں ہمارا اگلا مسئلہ نمبر 28 ہے۔ مسئلہ نمبر 28 اور مسئلہ نمبر 29 کے حوالے سے شیخ صاحب کی حدیث لائے ہیں جو صحیح مسلم کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ شیخ صاحب نے اس سے دو مسئلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ آپ جب رمضان شروع ہو تو جس علاقے کے اندر آپ ہوں تو وہاں ہی کی رویت کے حساب سے آپ نے رمضان شروع کرنا ہے، یعنی جب اس علاقے کے اندر چاند نظر آئے تو اسی کے حساب سے آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور جس طرح اس ملک کے اندر یا اس علاقے کے اندر چاند نظر آ جائے اور عید ہو تو اسی کے حساب سے آپ نے عید کرنی ہے۔ اور اسی طرح شیخ صاحب لکھتے ہیں اگر آپ رمضان میں سفر کرتے ہیں اور اگر آپ نے سفر کیا اور ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اور آپ نے جو روزے رکھے ہیں وہ اگلے والے ملک جانے والے ملک سے زیادہ ہیں، تو آپ کے لیے اب یہ جائز ہے کہ آپ اپنے روزے مکمل ہونے پر، یعنی آپ نے 30 روزے مکمل کر لیے، تو چاہے اس ملک کے اندر اس دن روزہ کیوں نہ ہو، آپ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں نفلی طور پر رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ افطار کر سکتے ہیں اس دن۔ لیکن شیخ صاحب لکھتے ہیں اگر آپ کسی ملک سے سفر کر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور آپ کے روزوں کی تعداد کم ہے اور اس ملک کے اندر آپ سے پہلے روزے رکھے گئے تھے اور ممکن ہے کہ وہاں پر آپ کی عید ہو، تو ایسی صورتحال میں آپ کو اپنی عید کرنی ہے، کیونکہ عید والے دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اس حوالے سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ عید کرنی ہے، اور آپ کے جتنے بھی روزے باقی رہ گئے ہیں، ایک روزہ یا دو روزہ، وہ عید کے بعد کے دنوں کے اندر آپ نے رکھ لینا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام فضل جو سیدنا عباس کی زوجہ تھی، انہوں نے مجھے کسی کام کے لیے سیدنا معاویہ کے پاس شام بھیجا۔ وہ کہتے ہیں میں شام میں گیا، ان کا کام کیا، اور میں وہیں پر ہی تھا کہ جمعہ کی شام کو لوگوں کو چاند نظر آ گیا، اور ہفتے کے دن ہم نے جا کے روزہ رکھ لیا۔ پھر جب میں وہاں سے واپس لوٹا تو رمضان کے آخری ایام تھے، میں مدینہ میں واپس پہنچ آیا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چاند کے حوالے سے پوچھا کہ تم نے وہاں پر چاند کب دیکھا تھا؟ تو میں نے کہا ہم نے تو جمعہ کی شام کو وہاں پر چاند دیکھا، اور ہم سب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہفتے کے دن کا روزہ رکھا۔ تو کہنے لگے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے تو ہفتے کو دیکھا اور اسی حساب سے ہم روزہ رکھیں گے، یعنی اب ہم شام والوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کریں گے اپنی عید۔ تو میں نے کہا کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند دیکھنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو اس لیے انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم روزے پورے کریں گے، الا یہ کہ 30 روزے ہو جائیں یا پھر چاند نظر آ جائے۔ مسئلہ نمبر 30 ہے، یعنی اگر کوئی شخص یا کوئی علاقے والے لوگ یہ ہو کہ وہ چاند نہ دیکھ سکیں بادلوں کی وجہ سے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ قرب جوار کے لوگ دیکھ لیں چاند اور ان کو بعد میں پتہ چلے انہوں نے سحری کر لی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلے تو پھر روزہ توڑ دیں اور عید منائیں، اپنی خوشی منائیں۔ مسئلہ نمبر 31 میں شیخ صاحب نے اگلا باب شروع کیا ہے اور اس کا نام دیا ہے نیت کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 31 میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ صحیح بخاری سے وہ حدیث لائے ہیں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی بس اسے عورت ہی ملے گی اور ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 32 میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ اس حوالے سے مسند احمد سے حدیث لائے ہیں، سیدنا شداد بن نوس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ کیا رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ مسئلہ نمبر 33، روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے
مروجہ الفاظ و بصوم غد نویت من شہر رمضان کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 34، فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ حدیث آئی ہے ابو داؤد اور ترمذی کے اندر۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ یعنی فرض روزوں کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان کو نیت پہلے کرنی چاہیے۔ ویسے یہ نیت انسان رات کو جب سوتا ہے اس وقت انسان کو اگر اٹھنے کا ارادہ ہو تو اس کی نیت ہی ہوتی ہے، تو اس لیے رات کو اگر انسان نیت کرتا ہے تو وہ نہ بھی اٹھے، اگر جاگ نہ سکے تو اس کا روزہ صحیح ہے انشاءاللہ العزیز اگر وہ رکھ لیتا ہے تو۔ مسئلہ نمبر 35، نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ یعنی نفل کے لیے رات کو روزے کی نیت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے نبی اسلام کا ایک واقعہ بھی آتا ہے، آگے حدیث کے اندر آئے گا۔ مسئلہ نمبر 36، نفلی روزہ کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو حدیث آئی ہے وہ حدیث ہے مسلم کے اندر، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں ایک دن نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے، پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تو میرا روزہ ہے۔ کسی اور دن پھر نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ تحفے میں آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ افطار کر لیا، نفلی روزہ، تو نفلی روزہ توڑے بھی تو اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگلا باب شیخ صاحب نے شروع کیا ہے سحری اور افطاری کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 37 ہے سحری کھانے میں برکت ہے۔ مسئلہ نمبر 38، نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، سیدنا انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ مسئلہ نمبر 39، شیخ صاحب لکھتے ہیں رمضان مبارک میں فجر کی اذان سے پہلی سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن مکتوم اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن مکتوم کو اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک ان کو بتایا نہ جائے کہ فجر ہو گئی ہے، کیونکہ وہ نابینا صحابی تھے تو ان کو اس وقت اذان کے لیے کہا جاتا تھا کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا تو پھر وہ اٹھ کر اذان دیتے تھے۔ آگے مسئلہ نمبر 40 ہے افطار میں جلدی کرنا اور سحر میں دیر کرنا انبیاء اسلام کا طریقہ ہے، یعنی کہ سحری جو آپ کو کھانی چاہیے وہ تھوڑا وقت رہتا ہو تو انسان کھائے، اور افطاری جو ہے جو ہی آپ کا وقت پورا ہو اسی وقت انسان کو افطار کر لینا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ طبرانی سے یہ حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اخلاق کی نبوت میں سے ہیں، جلدی روزہ افطار کرنا، سحر دیر سے کھانا، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھنا۔